أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پھر اگر وہ ایمان لائیں اس چیز پر جس پر تم ایمان لائے تو تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے. محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ ایک ایسی عظیم الشان ہستی کے حوالے سے ہے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس وقت کی جب سبھی نے آپ کو جھٹلایا. وہ ہستی کہ انہوں نے رسول کریم پر ایمان اس وقت لے کر آئے جب سبھی نے آپ کے ساتھ کفر کیا. وہ عظیم الشان ہستی کہ جس پر اعتماد کیا ہجرت کے راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ عظیم الشان ہستی کہ جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ سبھی کے دروازے بند کر دو مسجد کی طرف سوائے ابو بکر کے دروازے کے. محترم بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. ہمارے ہاں کچھ ہماری مجبوریاں ایسی بن گئی ہیں کہ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں کچھ موضوعات انہیں بیان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مد مقابل جو فریق ہے وہ اس قدر نچلی سطح پہ آ گیا ہے کہ وہ اسلام کی عظیم الشان ہستیوں کے حوالے سے اپنی زبانوں کو وہ روک نہیں رہے، بلکہ دن بدن ان کی زبانیں دراز ہوتی جا رہی ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہی عظیم الشان ہستیوں کا تذکرہ زیادہ کر دیں. محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ اگر محبت نہ ہونا تو بندے کا ایمان نامکمل ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول لوگوں میں آپ کو محبوب ترین کون ہے؟ فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ ہے علیہ السلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اے اللہ کے رسول میری مراد من الرجال مردوں میں سے ہے. فرمایا ابوہا، اس کا والد ابو بکر.
تو وہ شخص جو رسول اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب نہ بنائے تو اس کا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ اس کی تو رسول اللہ سے محبت ہی ادھوری ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو نفاق دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اگرچہ یہ معروف نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ ابوبکر ان کا نام نہیں تھا، کنیت تھی، اور نام ان کا عبداللہ تھا۔ ان کے والد محترم کا نام عموماً مشہور ہے ابو قحافہ، یہ ان کا نام نہیں، یہ کنیت تھی ان کی۔ نام ان کا تھا عثمان بن عمر، اور بعض روایات میں اس کو الٹ ہے۔ اور ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت خیر، اور ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے والد بھی مسلمان ہیں اور والدہ بھی مسلمان ہیں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کی والدہ بھی صحابی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ان کے والدین بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کی بیٹیاں بھی صحابی۔ انہوں نے 4 شادیاں کی، 3 بیویاں صحابی۔ ایک بیوی وہ زمانہ جاہلیت میں شادی کی تھی، وہ ایمان نہیں لے کے آئی، قتیلہ بنت عبد العزیٰ، باقی 3 بیویاں بھی ان کی صحابی۔ تو یہ ایسے عظیم الشان صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر اپنے والد کو لے کے آئے فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے فرمایا لو اقررت الشیخ فی بیتی لاتینا، اگر آپ ہمارے بزرگوں کو گھر میں رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس چل کے آتے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول انہی کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر کے والد نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اور رہی ان کی والدہ کی بات، تو ان کی والدہ شروع اسلام کے اندر ہی، شروع نبوت کے دور کے اندر ہی مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، جو کہ در حقیقت حضرت ابوبکر کے ہی فضائل اور مناقب پر مشتمل ہے۔ وہ واقعہ امّی عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد صرف 38 ہوئی تھی۔ 38 صحابہ اکرام تھے، رسول کریم کے پاس ایک دن جمع ہوئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ابھی ہم کو نا کھلم کھلا دعوت کا کام شروع کر دینا چاہیے، بڑا چھپ چھپا کے دعوت کا کام کر لیا، اب ہم 38 ہو گئے ہیں، اب ہمیں لوگوں کے سامنے دعوت کھلے طور پر دینی چاہیے۔ رسول کریم نے کہا یا ابا بکر انا قلیل، اے ابوبکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر اصرار کرتے رہے نہیں اللہ کے رسول، لوگوں کے سامنے دعوت کھلے طور پر دینی چاہیے ہمیں۔ رسول کریم نے بات مان لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ 38 صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر یہ اٹھ کر مسجد بیت اللہ کے اندر آئے۔ وہاں پہ اب قریش مکہ تو مختلف مجمع لگا کے بیٹھا کرتے تھے گفتگو کے لیے، تو ہر صحابی جس قبیلے سے تھا نا اس قبیلے میں جا کے بیٹھ گیا۔ رسول کریم بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے لگے۔ اسلام کے اندر کھلے طور پر دعوت دینے والا یہ پہلا شخص ہے۔ اسلام کے اندر دعوت پہلے خفیہ طور پر دی جاتی تھی، سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی رسول نے کھلم کھلے اسلام کی دعوت دی ہے نا، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی دعوت دینی شروع کی نا تو مشرکین مکہ ان پر اور باقی صحابہ پر پل پڑے اور بہت شدید قسم کا تشدد کیا، حتیٰ کہ ایک بدبخت عتیبہ بن ربیعہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر چڑھ پڑا، اس نے اپنا جوتا اتارا اور آپ کے چہرے پر مارنے لگا، اور باقی لوگ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کرنے لگے۔ بنو تمیم جو قبیلہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہیں پتہ چلا تو وہ بھاگے آئے، تو انہوں نے مشرکین مکہ کو پیچھے ہٹایا، حضرت ابو بکر کو ایک کپڑے میں ڈال کے گھر لے گئے۔ اب حالت یہ تھی کہ قبیلے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے، یہ فوت ہو جائیں گے، تو غصے کی حالت میں ان کے قبیلے والے مسجد میں آئے اور اعلان کر دیا
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے، اگر وہ فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر دیں گے۔ تو یہ اعلان کر کے جب وہ واپس آئے نا قبیلے والے، تو ابھی تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آیا تھا، بے ہوشی کی حالت تھی۔ تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور قبیلے کے لوگ آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کافی دیر بعد، جبکہ دن کا اختتام ہونے کے قریب تھا، مغرب سے کچھ پہلے آپ کو ہوش آیا ہے تو سب سے پہلی بات پتہ کیا پوچھی؟ کہا مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبیلے والے بڑے غصے میں کہ ہم اسے بچا کے لائے ہیں، اور یہ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ پوچھ رہا ہے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تو وہ برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے، اور ساتھ ہی حضرت ابوبکر کی والدہ کو کہنے لگے اس کو ذرا کچھ کھلا پلا دینا، کھایا پیا نہیں، حالت بری ہے اس کی، تو کچھ کھلا پلا دینا۔ یہ کہہ کے قبیلے والے چلے گئے۔ اب والدہ کو کچھ تنہائی ملی تو والدہ نے اپنے بیٹے ابوبکر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابوبکر کچھ کھا پی لو۔ تو حضرت ابوبکر کے آگے سے ایک ہی جواب تھا، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے، کیونکہ اس مجمع میں رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام الخیر جو کہ ان کی والدہ ہیں کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا معاملہ بنا۔ تو کہا پھر ام جمیل کو بلا کے لاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر بن خطاب کی بہن، خطاب کی بیٹی ہے، یہ مسلمان ہو چکی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ بلانے چلی گئی ام جمیل کو۔ ام جمیل کے پاس گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے، انہوں نے یہ پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام جمیل نے کہا نہ مجھے ابو بکر کا پتہ ہے نہ محمد بن عبداللہ کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ تھا لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ ڈر اس قدر تھا کہ وہ بتاتے نہیں تھے، اپنا راز ظاہر نہیں کرتے تھے، کہ جس کو پتہ چل جاتا نا، اگر پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے اور اس جگہ پہ ہیں، تو خطرہ یہ تھا کہ مشرکین وہاں حملہ کر دیں گے۔ تو ام جمیل نے بتایا نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اگر آپ پسند کرو تو میں آپ کے ساتھ ابو بکر کے پاس چلتی ہوں، میں ان کو دیکھ لیتی ہوں ان کا کیا حال ہے۔ ام الخیر نے کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو جب گھر پہنچے ام جمیل کو لے کے ام الخیر، تو ام جمیل جو حضرت عمر کی بہن شروع اسلام میں وہ مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے جب حالت دیکھی حضرت ابوبکر کی تو چیخ مار کر یہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ بڑے برے کافر ہیں، یہ اللہ ان سے ضرور انتقام لے گا، انہوں نے آپ کا حلیہ کیا کر دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر نے آگے سے کیا کہا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام جمیل کہنے لگی آپ کی والدہ پاس بیٹھی ہے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی۔ کہا کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ کہا وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا کہاں پہ ہیں؟ کہا دار ارقم میں ہے۔ کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہو جاتا۔ اب دن کا چونکہ اختتام تھا، شام قریب تھی، لوگ گھروں کو واپس آ رہے تھے، تو آمد و رفت تھی، تو وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کو آ گئے اور سناٹا چھا گیا۔ اب حضرت ابوبکر جوان ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، مشرکوں نے اتنا مارا کہ آپ خود چل کے نہیں جا سکتے، دو عورتوں کا سہارا لے کے، ایک والدہ ام الخیر اور ایک ام جمیل، ان دونوں کا سہارا لے کے رسول کریم کی طرف گئے صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں۔ دار ارقم میں جب پہنچے نا تو رسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر آئے ہیں، تو آپ کھڑے ہوئے اور ابو بکر سے لپٹ گئے اور آپ کا بوسہ دیا، اور آپ کی حالت دیکھ کر آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی، مسلمان بھی آپ سے لپٹ گئے۔ تو حضرت ابو بکر کا اس وقت جملہ کیا تھا، اللہ کے رسول میں ٹھیک ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا کیا حال ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بس یہ جو عتبہ بن ربیعہ نے میرے چہرے پہ مارا ہے نا، اس کی مجھے بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، اس کے علاوہ میں ٹھیک ہوں۔ رسول اللہ کے ساتھ بات چیت ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اس وقت کہا اللہ کے رسول یہ میری والدہ ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہیں، آپ بابرکت ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجیے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیجیے، شاید آپ کے ذریعے سے اللہ انہیں جہنم سے بچا لے۔ تو رسول کریم نے دعا کی اور انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، تو اس وقت حضرت ابو بکر کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ یہ شروع اسلام کا واقعہ ہے، جب صرف 38 مسلمان ہوئے تھے اور 39ویں آپ کی والدہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف تھا کہ ان کے والد بھی مسلمان تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے والدہ بھی مسلمان تھی، اور اس واقعے کے اندر جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ حضرت ابو بکر کی رسول کریم سے والہانہ محبت اور چاہت تھی۔
اب قبیلہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ ابو بکر بچنے والے نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھو کس قدر مارا ہوگا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے ناک اور چہرے کو اس قدر مارا گیا تھا کہ وہ چہرے سے پہچانے نہیں جاتے تھے. اب اتنی شدید حالت میں ہوش آتا ہے. اور ہمارے ہاں کوئی کسی تھوڑا سا زیادہ بیمار ہو جائے نا, بے ہوش ہو جائے تو ہوش ہے تو اسے ابھی پتہ نہیں ہوتا میں نے کہنا کیا ہوتا ہے, اسے اپنی باتوں پر اختیار نہیں ہوتا. لیکن حضرت ابوبکر کی محبت دیکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہوش آئے ہیں, پہلی بات رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ کہتی ہے کھانا کھا دو, نہیں رسول اللہ کا حال بتاؤ. ام جمیل کہتی ہے آپ کی حالت بہت خطرناک ہے, نہیں رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دار ارقم میں ہے, چل کے جا نہیں سکتے, تھوڑے سے بیمار ہونا تو ہم مسجد میں نہیں آتے. حضرت ابوبکر سے چلا نہیں جا رہا, دو عورتوں کا سہارا لے کے رسول کریم کے پاس حاضر ہوئے ہیں آپ کا دیدار کرنے کی غرض سے. اور ہمارا مطمئن نظر کیا ہوتا ہے کہ رسول کریم کا ساتھ بھی مل جائے جنت میں, اور دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے لیے کچھ کرنا بھی نہ پڑے. وہ صحابہ کرام انہوں نے اتنی قربانیاں دی کہ جب جان جانے کے قریب ہے اس وقت ان کی یہ حالت یہ ہے کہ رسول اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج کے مسلمان گھر بیٹھا ہے, صرف کہتا ہے اللہ کے رسول سے مجھے عشق ہے, نہ اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے نہ عمل کرتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. اور سمجھ کیا رہا ہے جنت میں مجھے اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے گا. بھئی ساتھ ان لوگوں نے حاصل کیا ہے جنہوں نے قربانیاں دی. محترم بھائیو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب, نام تو ان کا آپ نے سن لیا کہ عبداللہ تھا, لقب ان کے دو زیادہ مشہور ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی لقب ہیں. دو مشہور لقبوں میں سے ایک لقب ہے صدیق کا. یہ صدیق کا جو لقب ہے یہ لقب آپ کو ملا معراج کے موقع پر. معراج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو جب واپس آئے اور مشرکین کو ساری روایات سنائی کہ ایک رات کے اندر میں گھر سے چلا, بیت المقدس گیا, وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی, واپس ایک رات کے اندر ہی آ گیا. اب مشرکین مکہ اس کا مذاق بنانے لگے اور وہ جلدی جلدی گئے حضرت ابوبکر کے پاس کہ حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے بہت بڑے حمایتی ہیں. تو ان سے جا کر کہتے ہیں کہ ابوبکر بتاؤ یہ بات سنو اپنے نبی کی, وہ کیا کہتا ہے. جب گئے کہا کہ دیکھا ہے کہ آپ کا نبی کیا کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک رات کے اندر میں بیت المقدس کیا ہوں, وہاں سے آ گیا ہوں, 30 سے 40 دن کا سفر ایک رات کے اندر کر آیا ہوں. کیا انہوں نے واقعتاً ایسے کہا؟ ہاں واقعتاً ایسے کہا. کیا سچ کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی معمولی بات ہے بیت المقدس, میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے پیارے نبی کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں. تم بیت المقدس کی بات کرتے ہو, وہ تو زمین پہ ہے. میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی پر آسمان سے خبریں آتی ہیں. تو راوی کہتا ہے کہ اس وقت جناب ابوبکر صدیق کا لقب صدیق پڑا, اور پھر اسی لقب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو یاد کیا کرتے تھے. جیسا کہ اس روایت کے اندر ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ ابوبکر بھی تھے, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو نبی احد پہاڑ ہلنے لگا اور فرمایا اسبت یا احد, اے احد ٹھہر جا, فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید ہیں. رسول کریم حضرت ابوبکر کو بعد میں بھی صدیق کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق ہیں. محترم بھائیو, دوسرا لقب حضرت ابوبکر کا عتیق ہے. عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کیا ہوا. تو یہ لقب آپ کو ملا جب حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے کہا ابشر, اے ابوبکر تجھے خوشخبری ہو, انت عتیق اللہ من النار, اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. تو اس کے بعد لوگ حضرت ابوبکر کو عتیق بلانے لگے کہ جہنم سے آزاد کردہ یہ بندہ ہے. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے فرما دیا اے ابوبکر آپ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں. اور پھر یہیں پر بس نہیں, حضرت ابوبکر جنتی لوگوں میں شامل تھے. اور یہ احادیث تو آپ نے بکثرت کئی مرتبہ سنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا ابوبکر فی الجنہ, ابوبکر جنت میں ہیں. وہ حدیث جس میں 10 صحابہ کے نام لے کر آپ نے کہا کہ یہ 10 صحابہ جنتی ہیں, ان میں سب سے پہلا نام جس صحابی کا تھا وہ جناب ابوبکر صدیق تھے. فرمایا ابوبکر فی الجنہ, ابوبکر جنت میں ہے. اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وہ حدیث بھی آپ نے کئی دفعہ سنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری دروازے پر پہرا دے رہے تھے.
تو دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کھٹکھٹایا تو آپ نے کہا اس کو اجازت دے دو، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا اس کو اجازت دے دو اندر آنے کی، اور ساتھ ہی اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دینا۔ تو کہتے میں نے دروازہ کھولا نا تو سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور صرف یہیں پر بس نہیں، حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارہ کیا آپ نے حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف، ہذان سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا المرسلین والنبیین، شروع آدم سے لے کر آخری انسان تک نبیوں اور رسولوں کو نکال کے تمام بزرگوں کے یہ جنت میں سردار ہوں گے جناب ابو بکر اور عمر۔ یہ اعزاز ایک امت کی بات نہیں کر رہا، ایک امت کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ انبیاء اور رسول کو نکال کے سبھی کے سردار ہیں جناب ابو بکر اور عمر جنت میں۔ وہ لوگ جو بزرگی کے اندر وفات پا گئے ہیں دنیا کے اندر، تو جنت کے اندر ان کے سردار جناب ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا ہے، جن کی سرداری جنت کے اندر اللہ نے مسلم کر دی ہے۔ لوگ ان کی سرداری دنیا میں نہیں مانتے۔ اب بتاؤ کہ جب ان کی سرداری نہیں مانتے تو قیامت والے دن تو ان کے جھنڈے تلے آنا پڑے گا بھائی، نہیں آؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ خود سوچ لو اب یہ سب جس کو آپ نے منتخب کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے ابو بکر کہ تجھے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، مجھے امید ہے کہ تجھے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرتا ہے، نودیا الی ابواب الجنہ، تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یا عبد اللہ ھذا الخیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ 2 چیزیں خرچ کرتا ہے جوڑا اللہ کی راہ میں، تو اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے وہ تو اس کا تو بیڑا پار ہے، اسے تو پھر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا نعم، ہاں، اور وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر مجھے امید یہ ہے کہ تو ان لوگوں میں ہوگا کہ جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہیں، اور آج لوگ انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر تلے ہیں۔ وہ صحابی جن کو اللہ نے جنت کی سرداری عطا کی، وہ صحابی جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، وہ صحابی جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، آج ان پر دائرہ اسلام کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں کہ یہ تو اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ اور یہیں پر بس نہیں، جرت کرنے والوں نے یہ جرت بھی کی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے وفات پا جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے قرآن مجید کے اندر تحریف کی ہے اور اہل بیت پر مشتمل آیات کو نکال دیا ہے قرآن مجید میں سے، اور یہ قرآن مجید حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی قرآن مجید ایک ایسا آدمی جو کہ چھپا ہوا ہے وہ لے کے آئے گا۔ یہاں تک جرت کرنے والوں نے جرت کی ہے کہ حضرت ابو بکر، وہ ابو بکر جسے جنت کا سردار بنایا ہے اللہ نے، اس نے نعوذ باللہ قرآن مجید میں تحریف کر دی تھی۔ محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے فضائل اور مناقب کا اعتراف مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر شروع اسلام میں مشرکین مکہ کی تکالیف سے مجبور ہو کے آپ ہجرت حبشہ کے لیے نکلے نا، تو رستے میں ابن الدغنہ مل گیا۔ یہ ایک قبیلے کا سردار تھا، ابھی مشرک تھا، تو اس نے کہا ابو بکر کہاں چل دیے؟ کہا آپ کے لوگوں نے مکے سے نکال دیا ہے، اب زمین میں گھوم پھر کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو کہا اے ابو بکر آپ جیسے بندے کو یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر آپ جیسے بندے کو نہ تو خود مکے سے نکلنا چاہیے نہ لوگوں کو نکالنا چاہیے۔ آپ تو لوگوں مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتہ داری کو ملاتے ہیں، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو ابن الدغنہ نے پناہ دی اور مکے میں لے آئے۔ مکے میں لا کے مشرکین مکہ کے سرداروں کے سامنے بھی یہ اوصاف ذکر کی حضرت ابو بکر کے کہ حضرت ابو بکر یہ تو جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتہ داری ملاتے ہیں، کما کر دیتے ہیں لوگوں کو، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے معاملے میں مدد کرتے ہیں، تم اس آدمی کو نکال رہے ہو مکے سے، تم اس آدمی کو۔ اور مشرکین مکہ نے آگے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی ان فضائل کا اعتراف کرتے تھے کہ واقعتاً جناب ابو بکر ایسے ہیں
جو لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، لوگوں کا حق نہیں کھاتے. آج کیا کہا جاتا ہے کہ جناب ابو بکر نے ایک اور صحابی کا حق کھا لیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جن کے بارے میں مشرکین مکہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جناب ابو بکر لوگوں کو کما کے دیتے ہیں. یہ ابن الدغنہ نے گواہی دی اور مشرکین مکہ نے اس کو سنا اور اس پر نکیر نہیں کی اور کہا ایسے ہی بات ہے. یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور محترم بھائیو، کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب جاننا ہو نا تو اس کی عملی زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عملی زندگی کو دیکھیں تو نیکی کے کاموں میں سب سے آگے آپ کو جناب ابو بکر ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا اندازہ چند احادیث سے لگائیے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ بتاؤ آج کون روزے سے ہے؟ تو سارے صحابہ میں سے جناب ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں. رسول کریم نے دوسرا سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، من شہید منکم اليوم من تبع منکم اليوم جنازہ، آج کس بندے نے جنازے میں شرکت کی ہے اور اس کی پیروی تدفین تک ساتھ رہا ہے؟ تو جناب ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں. رسول کریم نے تیسرا سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس بندے نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ جناب ابو بکر اللہ کے رسول میں نے کھلایا. چوتھا سوال فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ جناب ابو بکر اللہ کے رسول میں نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نیکی کے ہر کام میں آپ کو آگے جناب ابو بکر نظر آئیں گے. رسول اللہ نے 4 سوال کیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال کے جواب میں ایک بندہ کھڑا ہوا اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول میں. رسول کریم نے پھر فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس کے اندر یہ 4 کام ایک دن میں اکٹھے ہو جائے نا تو بندہ جنت میں داخل ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے اندر سب سے آگے ہوتے تھے، کسی سے نہیں ہر ایک سے آگے ہوتے تھے. اور صحابہ کرام کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے ہم جناب ابو بکر سے آگے نکل جائیں. صحابہ کرام اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے لیکن نکل نہیں پائے. صحابہ کرام اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے نیکی کے معاملے میں جناب ابو بکر سے ہم آگے بڑھ جائیں. اور اس کی ایک دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فراخی کافی کی، مال تھا میرے پاس، تو جنگ تبوک کے موقع پر رسول کریم نے ہمیں خرچ کرنے کا کہا. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہی موقع ہے کہ میں جناب ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا. تو رسول اللہ نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا مثلہ، اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں. اتنے میں ابو بکر بھی تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول کریم نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن سوچ لیا لا اسابقک احدا، میں کبھی بھی ان سے مقابلہ نہیں کر پاؤں گا. یہ تو ہر چیز ہی اللہ اور اس کے رسول پر قربان کیے جا رہے ہیں، نہ گھر والوں کی پرواہ، نہ جسم کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ اپنے شہر کی پرواہ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں، ہر کام کے اندر آ گئے ہیں. ان سے میں کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پاؤں گا. تو یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. ان میں سے 6 صحابہ کو مسلمان کرنے والے جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. 6 صحابہ کو ان میں سے اسلام کی دعوت دے کر ان کو مسلمان بنانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مکے کے اندر سب سے مجبور قوم تھی غلاموں کی. دیکھو جو آزاد تھے نا ان پر تشدد اس طرح نہیں کرتے تھے مشرکین مکہ، کیونکہ آزاد کا ڈر ہوتا ہے. اب غلام پر تو کوئی ڈر نہیں ہے، غلام پر ان کے جو مالک تھے مشرک بڑا تشدد کیا کرتے تھے. 17 غلاموں کو حضرت ابو بکر نے وہاں سے آزاد کروایا. جس غلام کو دیکھتے کہ ان پر مشرکین مکہ تشدد کر رہے تھے، طاقت ہوتی تو فوراً آزاد کروا دیتے. حضرت بلال نے بڑی سزائیں سہی. تو حضرت بلال کو ایک دن دیکھا کہ وہ بڑی تکلیف اور شدت میں ہے، تو ان کے مالک سے بات کی. تو ان کے مالک نے کہا کہ آپ نے ہی اس کو بگاڑا تو اس کو آزاد آپ ہی کرواؤ. تو کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، اس سے مضبوط ایک غلام میرے پاس ہے، وہ کافر ہے، آپ اس غلام کو اس کے بدلے لے لو. تو اس میں منظور ہے. ایک روایت میں ہے کہ 7 اقیہ سونا وہ بھی دیا تھا ساتھ حضرت ابو بکر نے. قیمت اتنی نہیں تھی، زیادہ قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا حضرت ابو بکر نے. اور 17 غلاموں کو اس طرح حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا ہے اسلام کی وجہ سے جو اذیتوں میں مبتلا تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں.
محترم بھائیو، یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں پر بھی بڑا خرچ کیا کرتے تھے. مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. باغ فدق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مار لیا، دیا نہیں. وہ بندہ جو دینے میں اتنا سخی ہے کہ اپنی بیٹی پر زنا کا الزام لگانے والے کو بھی دیتا ہے، وہ کیسے نبی کی بیٹی کا حق مارے گا؟ اب یہ واقعہ ذرا سنیے گا. ہماری عائشہ رسول کریم کے ساتھ ایک غزوے پر گئی. واپسی پر ایک معاملہ ہوا، تہمت لگی زنا کی. عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت لگا دی. لمبا مفصل واقعہ ہے. تو جب مدینے میں پہنچے نا، تو اس نے اس قدر شدت سے اس بات کو پھیلایا تہمت کو کہ کئی مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گئے، جن میں سے ایک مسلمان صحابی مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ باتوں میں آ گئے. انہوں نے اس بات کو صحیح جان لیا کہ واقعتاً حضرت عائشہ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، زنا کی، نعوذ باللہ من ذلک. اب یہ مصطح رشتہ دار تھے حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق سے منتھلی دیتے تھے، پیسے دیتے تھے کچھ نہ کچھ خرچ کے لیے. یہ غریب تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا، اس نے میری بیٹی کے بارے میں یہ کہا ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ جو وسعت والے اور بزرگی والے ہیں ان کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے اس بات سے کہ وہ رشتہ داروں کو دے اور مسکینوں کو دے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دے. انہیں چاہیے کہ درگزر کرے اور معاف کر دے. کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں معاف کرے؟ یہ جب آیت اتری نا تو حضرت ابوبکر کہنے لگے بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان یغفر لنا، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اس کے بعد حضرت مصطح کا دوبارہ خرچہ شروع کر دیا. یہ مصطح کون ہے؟ وہ صحابی رسول کہ جن سے غلطی ہوئی، بیٹی کے زنا کی تہمت میں یہ شامل ہو گئے. حضرت ابوبکر نے اس کے بعد بھی ان کو خرچہ دیا ہے، اور جب تک یہ زندہ رہے ہیں مصطح بن اساسہ کو خرچہ دیتے رہے ہیں. اب جو بندہ اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے کو خرچہ دے رہا ہے، یار وہ نبی کی بیٹی کا حق مارے گا جو لوگوں کو دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو خود اپنی بیٹی پہ الزام لگانے والے اور تہمت لگانے والے، جو ان کا حق نہیں مار رہا ان کو دے رہا ہے. کیا یارو اس کے لیے نبی کی بیٹی رہ گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ایسی ایسی کہانیاں گھڑ لی گئی ہیں. اللہ کی قسم بندہ تنہائی میں سوچے نا تو کانپ اٹھتا ہے کہ ان ظالموں نے دین کے ساتھ کیا ہے ان ظالموں، اور نبی کی صحابہ پر تہمتیں کیسی لگائی ہیں ان ظالموں. انشاءاللہ اگلے کسی جمعے میں یہ باغ فدق کا معاملہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ حقیقت میں مسئلہ کیا تھا کہ جس کو حضرت علی نے بھی واپس نہ لوٹایا اپنی بیوی کو، اور حضرت علی نے بھی وہ خود حق نہ لیا اپنی خلافت کے اندر، اور جناب ابوبکر پر وہ تہمتیں لگتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. محترم بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت ابوبکر اس قدر حرام سے بچنے والے تھے. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ باغ ایک کھا لیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک حرام کا لقمہ بھی حضرت ابوبکر نہیں کھاتے تھے. آپ کا غلام تھا ایک، آپ کے لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں لایا کرتا تھا. تو ایک دن وہ کھانے کی چیز لے کے آیا، حضرت ابوبکر نے کھا لی. کھانے کے بعد غلام کہنے لگا معلوم ہے آپ کو میں یہ کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ کہا نہیں، بتاؤ کہاں سے لے کے آئے؟ کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی، کہانت جانتا نہیں تھا میں، تو وہ میرا تکا صحیح لگ گیا. وہ بندہ مجھے اب ملا ہے تو اس نے یہ چیز مجھے دی ہے معاوضتاً، میں کہانت جانتا نہیں تھا. کہن کی کمائی تو ویسے بھی حرام ہے، تو کہا اس کے بدلے میں مجھے یہ ملی ہے. حضرت ابوبکر کھا چکے تھے، اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا. ہمارے یہاں ہوتا نا یار لا علمی میں کھا لیا تو خیر ہے، ہم نے کیا کہنا تھا؟ لا علمی میں کھا لیا ہے خیر ہے. حضرت ابوبکر نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا، اور ایک دفعہ ڈالنے سے کیا نہیں آتی، بار بار ڈالتے رہے، حتیٰ کہ سب کو کیا کر دیا. کیا کرنے کے بعد کہا اللہ جو اس کے بعد میرے جسم میں رہ گیا ہے کہ اللہ میں معذور ہوں، وہ نکال نہیں سکتا، اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ صحابی جو ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھا رہا اور اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کے نکال رہا ہے، اس پر اتنی بڑی بڑی تہمتیں کہ وہ باغ کھا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. ان ظالموں کو سوچنا چاہیے. محترم بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں ایسی ہیں، چند اعزازات ایسے ہیں جو انہی کو حاصل ہیں، ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. جن میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام لے کے آئے. مردوں میں سے سب سے پہلے وہی اسلام لے کے آئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد وامرأتان وابا بکر. میں نے رسول کریم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ 5 غلام تھے مسلمان، 2 عورتیں تھیں اور ایک ابوبکر تھے. اس وقت میں مسلمان ہوا جب صرف اتنے لوگ مسلمان ہوئے. اور آپ سب سے پہلے کیسے اسلام لے کے آئے؟ اس کا واقعہ حضرت ام سلمہ سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ
مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ. نبوت سے پہلے بھی جناب ابو بکر اللہ کے رسول کے بڑے گہرے دوست تھے, بڑے ہی گہرے دوست تھے. نبوت سے پہلے, بات کے نہیں بات, نبوت سے پہلے ابو بکر رسول اللہ کے بڑے گہرے دوست تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی مبعوث کیا ہے, تو مشرکین مکہ سب سے پہلے جناب ابو بکر کے پاس آئے. کہنے لگا جانتے ہو تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ وہ دیوانہ ہو گیا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, ایک اللہ کی عبادت کرو. کیا اس نے واقعتاً یہ کہا ہے؟ کہ ہاں یہ کہا ہے. اچھا کہاں پر ہے وہ؟ جی وہ مسجد میں ہے. حضرت ابو بکر فوراً مسجد میں آئے. ابو القاسم میں نے کیا سنا ہے؟ ابو بکر کیا سنا ہے آپ نے؟ ابو بکر میں نے اللہ کے رسول ابو القاسم میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو آپ اللہ کے نبی ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. کہا ہاں, مجھے اللہ نے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا مصداق ہوں, اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہوں میں. حضرت ابو بکر نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, اور ایسا بندہ ہی یقیناً رسالت کا اہل ہوا کرتا ہے. میں نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں آپ کو دیکھا, اور ایسا بندہ ہی نبی ہونا چاہیے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے کردار سے پیش آتے ہیں. ہاتھ کیجیے, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضرت اللہ کے رسول نے ہاتھ کیا, حضرت ابو بکر نے بیعت کی. ام سلمہ کہتی ہیں اس بیعت کے بعد سے لے کر وفات تک رسول کریم کی جب بھی اللہ کے رسول نے جناب ابو بکر کو بلایا نا, کبھی ابو بکر نے انکار نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے نا, تو بغیر کسی تکذیب کے اور کہا کہ آپ جیسے بندے کو ہی نبی اور رسول ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. ایک دفعہ نا حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیکھا جناب ابو بکر تشریف لا رہے ہیں. ان کا ایک طرف سے نا کپڑا ایسے اٹھایا ہوا تھا, ایک گھٹنا ظاہر ہو رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامرا, یہ تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے. اتنے میں جناب ابو بکر بھی آ گئے اور کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے رسول یہ خطاب کا جو بیٹا ہے نا عمر, میرے اس کے ساتھ کوئی معاملات تھے, بات چیت تھی, میں نے اس پر زیادتی کی, میں نے اس کو کچھ کہا تو مجھے ندامت ہوئی تو میں نے معافی مانگی, لیکن یہ خطاب کا بیٹا مجھے معاف نہیں کر رہا. تو میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے خطاب کے بیٹے عمر سے معافی مانگی, لیکن یہ مجھے معاف نہیں کر رہا, میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اتنے میں جناب عمر کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے ابو بکر کو معاف نہیں کیا. حضرت عمر وہاں سے نکلے, جناب ابو بکر کے گھر گئے. یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث منقول. جناب ابو بکر کے گھر گئے, پوچھا ابو بکر کہاں ہے رضی اللہ عنہ, وہ تو گھر پر نہیں ہے. حضرت عمر بھی اللہ کے رسول کے پاس آئے. حضرت عمر کو جب اللہ کے رسول نے دیکھا نا, تو رسول اللہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے تو اللہ کے رسول کے چہرے پر اس قدر شدید ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے کہ حضرت ابو بکر یہ کہہ اٹھے خوف کھاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول حضرت عمر کو کچھ کہہ نہ دے. واللہ یا رسول اللہ انا ازلم, اللہ کے رسول میں نے ظلم کیا تھا عمر پر. اللہ کے رسول میں نے ظلم کیا تھا, عمر کا قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا, اے عمر ان اللہ بعثنی الیکم, اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا. فقلتم کذبتا, تم سب لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ تو جھوٹا ہے. وقال ابو بکر صدقہ, یہ ابو بکر ہی تھا جس نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں. اے ابو بکر, اے عمر, اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا تھا. تم سب لوگوں نے, عمر تمہارے سمیت تم سب لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو. صرف ابو بکر تھا جس نے کہا کہ یہ نبی سچا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, صرف یہ تھا. تو اے عمر فہل تارکو لی صاحبی, کیا میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے تم؟ میری وجہ سے میرے اس ساتھی اور دوست کو تکلیف دینے سے بات نہیں آ سکتے تم لوگ؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا. غلطی بھی جناب ابو بکر سے ہوئی ہے, لیکن رسول اللہ نے ناراضگی کس پر کی ہے؟ عمر سے, کہ عمر نے معاف کیوں نہیں کیا, تکلیف کیوں دی ہے میرے صحابی کو. کہ اے عمر تم نے جھٹلا دیا تھا, باقیوں نے بھی جھٹلا دیا تھا, یہ ابو بکر ہی تھا جس نے مجھے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے اور میری تصدیق کی تھی. کیا تم میرے ساتھی کو میری وجہ سے تکلیف دینے سے باز نہیں آ سکتے؟ اور پھر ایک وقت رسول کریم نے یہ بھی کہا, فرمایا ان امن الناس علیہ, لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا, وصحبتہ ومالہ, میرا ساتھ نبھانے میں اور مالی معاملت کے اعتبار سے ابو بکر, وہ ابو بکر ہے. لوگوں میں سب سے بڑا احسان کرنے والا مجھ پر ساتھ نبھانے کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے وہ ابو بکر ہے.
وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ، اگر میں کسی کو دینی دوست بنانے والا ہوتا نا اللہ رب العالمین کے علاوہ تو میں ابو بکر کو اپنا دینی دوست بناتا. لیکن چونکہ یہ خلیل ہونا، یہ اعزاز، یہ جو ٹائٹل ہے یہ میرا اور رب کا صرف تعلق ہے، بندے کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میرا ابو بکر کا دینی بھائی چارہ ہے، میرا ابو بکر کے ساتھ دینی محبت اور پیار محبت ہے. اور ساتھ ہی کہا لا يبقين في المسجد باب الا سدا، مسجد کا کوئی دروازہ ایسا نہ ہو، تم سبھی دروازوں کو بند کر دو الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے. مسجد میں نا دروازے کھلتے تھے صحابہ کے گھروں کے، میں سبھی صحابہ کے دروازوں کو بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کرنا، اس کو مسجد کی طرف کھلتا ہے اسے رہنے دو، اسے چھوڑ دو، باقی سارے دروازے بند کر دو. اب یہ جو احادیث سنائی ہیں، پہلی حدیث قبول اسلام کا واقعہ، دوسری اللہ کے رسول نے خود کہا کہ جس وقت تم لوگوں نے جھٹلایا یہ ابو بکر جو میری تصدیق کرنے والا ہے، اور ساتھ نبھانے میں رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے بڑا احسان ابو بکر کا ہے. تو یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سب سے پہلا اور لمبا ساتھ حضرت ابو بکر نے نبھایا، اور سب سے پہلے مسلمان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. محترم بھائیو، جن کے بارے میں رسول کریم اس حدیث کے اندر کہ جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے بڑا احسان مال کے اعتبار سے جناب ابو بکر کا ہے، مجھ پر مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا ساتھ جناب ابو بکر نے نبھایا ہے، سب سے بڑی مالی قربانیاں میرے لیے جناب ابو بکر نے دی. کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مال کھائیں گے؟ اللہ کی قسم، یہ آج معاشرے کے اندر اس بات کو آج یہیں پر سٹاپ کرنا ہوگا، روکنا ہوگا، لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی عقیدت کے اندر اس قدر نہ بڑھو کہ ایک صحابی کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاؤ کہ باقی صحابیوں کی عظمت کو اپنے پاؤں تلے روندنے پر تیار ہو جاؤ. ایسا نہ کرو، ورنہ یاد رکھو جناب علی المرتضیٰ نے بھی کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری محبت میں ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا. جناب علی المرتضیٰ نے بھی کہا تھا محبت میں اس قدر آگے نہ بڑھو کہ یہ محبت آپ کو جنت سے ہٹا کے جہنم کی طرف لے جائے. محترم بھائیو، یہ تو پہلا اعزاز تھا جناب ابو بکر کا کہ آپ سب سے پہلے اسلام لے کے آئے. دوسرا اعزاز جو کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جناب ابو بکر پر رسول کریم کو اس قدر اعتبار تھا کہ ہجرت کا راہی اور ساتھی جس کو بنایا ہے وہ جناب ابو بکر کو بنایا ہے. یہ ہجرت کا معاملہ کوئی آسان معاملہ تو نہیں تھا. رسول کریم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آیا ہے، میں نے دیکھا ہے تم لوگوں کی ہجرت کی جگہ وہاں پر بہت سے کھجوروں کے درخت ہیں اور وہ دو سیاہ زمینوں کے درمیان جگہ ہے. تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ ہے، وہ ہجرت کرنے لگے. جناب ابو بکر نے بھی تیاری کر لی. تو رسول کریم نے فرمایا اے ابو بکر ذرا ٹھہر جا، رک جا، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرا ساتھی بنائے گا ہجرت کا. کہ اللہ کے رسول میرے والدین قربان ہو آپ پر، کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو ہجرت کی اجازت مل جائے گی؟ ہاں مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ میرا رب مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے گا. حضرت ابو بکر رک گئے اور کہا کہ میں 2 اونٹنیوں کو پالوں گا، سنبھالوں گا اس کام کے لیے تاکہ ہم اس پر ہجرت کر سکیں. تو جب مشرکین مکہ نے قتل کی پلاننگ کی نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لمبا قصہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ نے بستر پہ چھوڑا، اس قتل کی پلاننگ جب ہوئی ابھی اس پر عمل نہیں ہوا تھا. اس دن دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہیں ہم گھر میں بیٹھے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ایک آنے والے نے کہا وہ دیکھو رسول کریم آ رہے ہیں چادر اوڑے ہوئے. تو ابو بکر کہنے لگے میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ ایسے وقت میں ضرور کوئی اہم معاملے کی وجہ سے آئے ہیں. تو نبی کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا گھر والوں کو ذرا اندر کر دو، میں نے بات کرنی ہے. کہا یہ آپ ہی کے گھر والے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی. کہ اللہ کے رسول میں بھی ساتھ چلوں گا آپ کے. ہاں اللہ نے تجھے بھی ساتھ کہا ہے، تو بھی میرے ساتھ چلے گا ہجرت کے لیے. تو کہا اللہ کے رسول پھر میرے پاس 2 اونٹنیاں، ایک آپ کی ایک میری. کہا ٹھیک ہے لیکن میں وہ اونٹنی قیمتاً لوں گا، فری نہیں لوں گا. تو بہرحال معاملات طے ہو گئے. اما جی عائشہ اور اسماء بنت ابی بکر نے سامان باندھا، رات کے وقت نکلنا تھا، وہاں سے نکلے. لمبا قصہ ہے ہجرت کا، وہ کبھی اور موقع پہ انشاءاللہ. تو بہرحال جب غار ثور میں پہنچے نا، غار ثور میں پہنچے ہیں تو جناب ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول ٹھہر جائیے، مجھے ذرا غار کی صفائی کر لینی تھی. آپ غار میں داخل ہوئے ہیں، صفائی کی ہے، 3 سوراخ ملے. ایک میں کچھ کپڑا وہاں پہ ڈال دیا، 2 سوراخوں پہ ایڑیاں رکھ لی اپنی اور بیٹھ گئے وہاں پہ کہ اللہ کے رسول تشریف لائیے. اب ذرا دیکھیے مشرکین مکہ نے پیچھے سے اعلان کر دیا کہ 100 اونٹوں کا انعام ہے جو اللہ کے رسول کو زندہ یا مردہ حالت میں جیسے بھی لے کے آئے. 100 اونٹوں کا انعام، اور اونٹ اس وقت کا قیمتی ترین خزانہ تھا. ایسے وقت میں رسول کریم کس پر اعتبار کر سکتے تھے جب لالچ اس قدر بڑا ہے کہ 100 اونٹ انعام ملیں گے؟ 100 اونٹ اس قدر بڑا لالچ ہے تو کسی عام بندے پر تو آپ اعتبار نہیں کر سکتے تھے. ظاہر بات ہے کہ بڑا ہی کوئی معتبر ہوگا نا پر جس پر آپ اعتبار کریں گے، تو وہ تھے جناب ابو بکر جس پر آپ نے اعتبار کیا.
100 اونٹوں کا اعلان ہے اور جناب ابوبکر کو آپ لے کے چلے ہیں. اب غار کے اندر جناب ابوبکر نے 2 سوراخوں پہ پاؤں رکھے ہیں. اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں اور سونے کا انداز کیا ہے؟ تھکے ہوئے ہیں. رسول کریم لیٹتے ہیں. لیٹنے کا انداز کیا ہے؟ حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول لیٹتے ہیں, سر حضرت ابوبکر کی گود میں رکھتے ہیں. سرہانہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر کی گود رسول کریم کا سرہانہ ہے. اللہ کے رسول وہاں پہ سرہانے پہ سر رکھتے ہیں آپ کی گود کے اندر. نیچے سے کچھ چیز دستی ہے ایڑی پر حضرت ابوبکر کو, بڑی شدید تکلیف ہے. لیکن دیکھو کس قدر ادب اور احترام اور محبت تھی. پاؤں بھی نہیں ہلایا, ہلے بھی نہیں, کہیں میرے ہلنے سے رسول کریم کی آنکھ نہ کھل جائے. دیکھو نا, یکدم کوئی چیز کاٹے بندہ ہلکا سا تو ہلتا ہی ہے نا. حضرت ابوبکر وہ بھی نہیں ہلے. اتنی شدید تکلیف تھی کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ ان آنسوؤں کو نہیں روک سکے کیونکہ آنسوؤں پر اختیار نہیں ہوتا. تو وہ آنسو بہہ کے نیچے اللہ کے رسول کے چہرے پر گرے ہیں. تو رسول کریم بیدار ہوئے, ابوبکر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نیچے سے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. اللہ کے رسول نے وہاں پہ لعاب لگایا اور درد جاتی رہی. اب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بڑے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ 13 سال کے بعد کی بات ہے. 13 سالہ مکی دور گزر چکا ہے نبوت کا. 13 سال نبوت کو ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہجرت ہو رہی ہے. بڑے مسلمان صحابی تھے, حضرت عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, علی المرتضیٰ بھی تھے. ان سب میں سے چنا ہے ہجرت کے لیے جناب ابوبکر کو. ابوبکر جانے لگے ہیں کہ ابوبکر رک جاؤ, مجھے امید ہے اللہ تمہیں میرا ساتھی بنائے گا. ابوبکر ٹھہر جا. یہ اعزاز جناب ابوبکر کو حاصل ہے جن پر رسول کریم اس قدر اعتماد کرتے تھے. اور حضرت ابوبکر نے پھر اپنی وفات تک اس اعتبار کو اور اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی. کسی بھی طریقے سے رسول اللہ کی خلاف ورزی یا آپ کے حکم کے خلاف گئے ہوں. آخری بات, آپ نے خلافت کا جو خطبہ دیا تھا نا, اس کا ایک جملہ انشاءاللہ, اس کے بعد بات ختم. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے نا تو آپ نے یہ بات کہی کہ لوگوں, جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں نا تم میری بات ماننا, اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانوں نا تو تم میری بات نہ ماننا, مجھے چھوڑ دینا. لوگوں, جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں میری اطاعت کرتے رہنا. جس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلا جاؤں نا, میں اپنے نبی کی نہ مانوں, تم میری نہ ماننا. اور یاد رکھو وفات تک پھر صحابہ نے حضرت ابوبکر کے خلاف قدم نہیں اٹھایا, جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابوبکر نے وفات تک اللہ کے رسول کی کسی ایک حکم کی بھی نافرمانی نہیں کی. کرتے تو حضرت ابوبکر کی بات پر عمل کرتے ہوئے صحابہ ابوبکر کی مخالفت کرتے, لیکن صحابہ اکرام نے جناب ابوبکر کی مخالفت نہیں کی, جس کا یہ مطلب تھا کہ وفات تک حضرت ابوبکر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی رہے, خلاف مخالفت نہیں کی کبھی. تو یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا احترام ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه